بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ نماز جسے ہم عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا بہت بڑا ستون ہے۔ اس طرح اب ابتدا کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ تو اب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو میں نے ایکسٹمپور ایریا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سلائڈز کے بغیر، تو میں کیا اس میں آپ کو گزارشات پیش کروں۔ تو میں نے غور کیا کہ نماز میں کون سی چیز ایسی ہے جو لازمی ہے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو سورہ فاتحہ ایک لازمی جز ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو جب میں نے غور کیا تو اس میں 7 مضامین ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ لازمی ہے اور یہ 7 مضامین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے دہرائے جائیں، اور میں کہتا ہوں وہ اسلام کی اور تصور توحید اور تصور خالق کائنات کی جان ہے، روح ہے، اس کی اصل حقیقت ہے پوشیدہ ان میں۔ کیا ہیں وہ 7 موضوعات؟ سب سے پہلے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں 2 موضوعات ہیں، ایک تو حمد و ثنا، ساری تعریفوں کے لائق خدا کی ذات ہے جو کہ رب العالمین ہے، 2 صفات ہو گئی۔ تعریفوں کے لائق ساری کائنات میں، جب وہ ہی تعریفوں کے لائق ہے تو اس کا مطلب وہ سب لوگ کمتر ہو گئے۔ خالق کائنات سب سے آپ سپریم اتھارٹی پر لے گئے، باقی سب کو اس کے نیچے کر دیا اور ابدیت میں لے گئے۔ فرما روا کون ہو گیا؟ جب آپ نے رب العالمین کہا تو رب العالمین میں آپ نے کہا نہ صرف کہ وہ خالق ہے بلکہ پرورش کرنے والا اور پروردگار بھی ہے۔ تخلیق کار اور پروردگار، یہ 2 صفات آتی ہیں رب العالمین۔ اب آ گئی سب تعریفوں کے لائق، گویا کہ وہ ایک مجموعہ ہے ساری دنیا کی صفات کا۔ آپ نے یہ تسلیم کیا۔ نمبر 2، آپ نے کہہ دیا کہ آپ رب العالمین ہیں، خالق اور پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں۔ تیسرا کہا رحمان ہیں آپ، تیسرا موضوع ہے رحمان ہے، یعنی رحم اور کرم، رحیمی چھائی ہوئی ہے آپ کے مزاج میں، اور وہ سبقت لیے ہوئے ہے آپ کی باقی تمام خصوصیات پر۔ ایک اچھے انداز سے آپ ابتدا کر رہے ہیں، ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جو بڑی رحیم اور کریم ہے۔ اب ایک ماحول بنا رہے ہیں جس سے آگے بتانا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ابھی آپ نے تعریف کی، اس کی حقیقت بیان کی اور اس کی ایک صفت بیان کی، بالآخر آپ نے کرنا ہے کچھ، یعنی یہ ابتدائی ہیں سارے کے سارے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اپنی ابدیت کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد، میں آپ کا بندہ، میں آپ کی ابدیت میں آ گیا، میں آپ کا غلام، آپ آقا، آپ میرے بادشاہ اور سلطان، میں آپ کا بندہ۔ ابھی دیکھیں کس طرح انداز چلنے لگے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اب کام شروع ہونے لگا ہے اصل جس کے لیے آپ نے نماز کر رہے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں آپ کی اعانت چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد، نصرت، ہمدردیاں، شفقتیں، میں وہ چاہتا ہوں۔ صراط المستقیم، کہ مجھے نہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور ایک میں بیچ میں بھول گیا، جہاں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، ایک اور اس کی صفت بتاتے ہیں کہ آپ جس دن حساب ہوگا اس دن کے آپ ہی مالک ہوں۔ گویا کہ تصور آخرت بھی موجود ہے اس سورہ میں، کانسیپٹ آف لائف ہیئر آفٹر۔ اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ تصور آپ کے ذہن اور دل میں جاگزین نہ ہو جائے کہ آپ اس دن کے مالک ہوں گے۔ اس دن دنیاوی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، دنیاوی تمام تعلقات اور اثاثے ہم سے الگ ہو جائیں گے، صرف آپ کی ذات ہوگی۔ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے سزاوار کر دیں گے۔ اب آ جاتا ہے کہ جب آپ نے کہا اعانت طلب کی تو آپ نے گویا اس کو مشکل کشا مان لیا۔
اب یہ میں کنسپچل کلیئرٹی کر رہا ہوں. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے ذہنی طور پر اسے مشکل کشا مان لیا کہ جب میں مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں آپ ہی کو سمجھتا ہوں، آپ ہی مجھے اس مصیبت اور مشکل سے نجات دے سکتے ہیں. اور پھر چونکہ آپ نے یوم الدین اس جزا کے دن کا مالک قرار دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے ایک التجا کرتے ہیں، صراط المستقیم. اب ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں، تاکہ اس دن ہمیں شرمندگی نہ ہو. اب اس حیات میں ہم اسے کہہ رہے ہیں ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں. اور آپ کا معیار کیا ہے؟ جن جن لوگوں کو آپ نے بخشنا ہے ویسا بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کی نعمتوں کی برسات ہو گئی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ نہیں جو آپ کے ناپسندیدہ لوگ تھے اور وہ ظالم میں سے آپ کے نافرمان تھے. تو بنیاد ایک یہ اس دعا کی، یہ نماز کی جو روح ہے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے جو آپ کے عذاب اور عطاب کا شکار بننے والے ہیں. اگر میں وہ بن گیا تو میں ناکام ہو گیا، اور اگر میں ویسا ہو گیا جو صراط مستقیم میں چلنے والے لوگ ہیں تو پھر میں کامیاب ہو گیا. اور اگلے الفاظ میں قرآن سارا بھرا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کامیابی کا جو تصور دیتا ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سرخرو ہوں گے، ورنہ باقی سب ناکام ہیں. اس کو کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. جو اس دن پاس نہیں ہوئے وہ سب فیل ہو گئے، ناکام اور نامراد ہو گئے. دنیاوی جتنی کوششیں، کاوشیں، اثاثے، اقتدار، جتنے کچھ سمیٹے ہیں، اگر اس دن کام نہیں آئے تو پھر آپ ناکام ہو گئے. لیکن بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں، کمزور و ناتواں ہوں، لیکن اس دن سرخرو ہو جائیں، ذالک الفوز العظیم، تو یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اگر فہم اور شعور سے یہ الفاظ ادا کریں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، چونکہ ایک جگہ آتا ہے کہ نماز اس طرح ادا کیجیے یا خود آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ اس سے مخاطب ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. جب یہ 7 باتیں آپ کر رہے ہوں ایمان کے ساتھ اور پھر دل میں اتنی مرتبہ کر رہے ہوں، تو کیا لائف میں، زندگی میں، انسان کی شخصیت میں اثرات نمودار نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. لیکن اگر نہیں ہوتے تو وجہ یہ ہے کہ ہم شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے.